اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ سبق میں مدینہ منورہ کے ایک خاندان بنو ابیرق کے ایک شخص بشیر یا بشر نامی منافق کے واقعے کا خلاصہ ذکر ہوا تھا۔ اسی سے متعلق آج کی بھی یہ آیتیں ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشر کے طرفداروں کو تنبیہ دی۔ اب قرآن کریم کے عام طریقے کے مطابق مجرموں اور گنہگاروں کو توبہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ بشر نامی اس منافق نے جو بظاہر اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، چوری کی، یہودی کے اوپر الزام لگایا اور اس کے لیے طرح طرح سے تدبیریں کیں، اور جب راز فاش ہو گیا مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں کے کافروں سے جا کر مل گیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالی جانتے تھے کہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن اس کے باوجود توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ جانتے تھے کہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن اس کے باوجود چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو مسائل اور جو باتوں کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ کہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اصول بیان فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے۔ گناہ کرنا وہ اپنی جان پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نقصان کہیں نہ کہیں اپنی جان سے متعلق ہوتا ہے، دنیا میں اس کا وبال، یا اگر دنیا میں اللہ تعالی صرف نظر کر دیں تو آخرت میں تو اس کا وبال آنے ہی والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ گنہگار اپنے اعمال بد کی شامت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ کہ استغفار کرے اور سچے دل سے کرے تو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا، غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی بنیاد پر گناہ معاف بھی فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں خائنین یعنی خیانت کرنے والے
اور بیجا خیانت کرنے والوں کی حمایت کرنے والے، گنہگار کی حمایت کرنے والے سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرمایا ہے کہ جو شخص دوسروں کو تکلیف پہنچائے یا خود برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے۔ استغفار کا طریقہ اور اصول یہ ہے کہ اگر اللہ کی شان میں یا اللہ کے حقوق میں کمی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اور اگر حقوق العباد میں کمی کوتاہی کی ہے تو پہلے حق العبد یعنی بندوں کا حق ادا کرے۔ یہ توبہ کے اندر داخل ہے، یہ نہیں کہ آپ نے بندوں کا حق کھایا اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ حقوق العباد کو ادا کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کریں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آدمی استغفار کرنے کی عادت ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ بات آسان فرما دیتے ہیں کہ وہ بندوں کے حق کو ادا کر دے۔ بہرحال استغفار کے اندر ایک طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طاقت کی بنیاد پر یہ ہمت پیدا کرتا ہے کہ جس کا حق لیا ہے اس کا حق ادا کر دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں، اسباب کے اکٹھا کرنے والا مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ تو استغفار کی ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور جب بندے کا حق ادا کر دیا، دل سے نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انتہائی غفور الرحیم ہے۔ اس کو اللہ نے پہلی آیت میں بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی برائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گناہ کرے کوئی اور سزا کسی اور کو ملے، یعنی گناہ کرے منافق اور اس کی سزا کسی مسلمان کو ملے یا اس کی سزا کسی اور کو ملے، یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو گناہ کرے گا گناہ کا وبال اسی کے اوپر آنے والا ہے، مسلمانوں کا یا اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لہذا جس نے گناہ کیا ہے توبہ بھی وہی کرے، دل سے نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ تیسری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے اور اس کے ساتھ کسی اور گناہ کو شریک نہ کرے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ گناہ ہو یا نیکی ہو، اپنے ساتھ اگر کوئی آدمی نیکی کرنے کا عادی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، یا اسی طرح اگر کسی آدمی نے ایک گناہ کر لیا تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ مثال آپ نے کل کے واقعے میں سنی کہ بشر نے چوری کی، جب راز فاش ہوا تو اس نے پھر یہودی کے اوپر بہتان لگا دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک گناہ کی وجہ سے دوسرا گناہ کر بیٹھا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہوں کہ فرائض پر استقامت آئے تو نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ نوافل اور سنتوں کا اہتمام یہ آدمی کو فرائض پر کھڑا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سنتوں کا اور نوافل کا چھوڑنے کا معمول نہ بنائیں، کہ جو سنتوں اور نوافل کو چھوڑے گا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرائض کا تارک ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ نے تیسری آیت میں آج کی ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، ایک تو اس نے گناہ یہ کیا تھا کہ چوری کی، دوسرا گناہ یہ کیا کہ یہودی کے اوپر الزام لگا دیا، لہذا ایک گناہ
کی وجہ سے دوسرا گناہ یعنی بہتان کا جو انجام کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے، لہذا دوہری سزا کا مستحق ٹھہرا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے ایک سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ نازل فرمایا ہے وہ ہے استغفار، کہ آدمی ہر گناہ سے استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، ضرور معاف فرمائیں گے۔ یہی ان آیات کا خلاصہ ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص بھی، یعنی صرف اس کا تعلق اسی گناہ سے نہیں ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا، جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گناہ کا نقصان کسی اور کو نہیں، اپنی ذات کو پہنچتا ہے دیر سویر۔ اور اللہ تعالیٰ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے اللہ۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔